آج تک، اس کو دیکھا ہی نہیں. جس کے گھر ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، کل مکہ کے کفار و مشرک گئے تھے علی الصبح، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور کہا، سوچا کہ آج ابو بکر پھنس گئے. چونکہ اس رات آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے تھے اور صبح آ کے معراج کا اعلان فرمایا تھا کہ آج رات میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک گیا ہوں، پھر مسجد حرام سے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے پھر میں مقام قاب قوسین تک گیا ہوں. اب کفار و مشرکین کو تو نہ بات سدرۃ المنتہا کی سمجھ آئی تھی، وہ کیا جانے سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور نہ انہیں قاب قوسین کی سمجھ آئی تھی. انہوں نے تو ایک ہی بات پکڑ لی کہ مسجد اقصیٰ کو جانتے تھے، فلسطین کو، القدس کو، مسجد اقصیٰ کو جانتے تھے. ایک ہی بات ان کے پلے پڑ گئی، انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اب محمد پھنس گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور استغفر اللہ العظیم. یہ وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے کہا، بیٹے اگر تمہاری گردن میری تلوار کی زد میں آتی اس رب کی خاطر اڑا دیتا جس کو دیکھا بھی نہیں. تو انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. سیدنا ابو بکر صدیق باہر نکلے، پوچھا کیا ہنگامہ ہے علی الصبح؟ انہوں نے کہا تمہارے صاحب نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ایمان لاتے ہو، انہوں نے آج ایک ایسی بات کی ہے اور کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے مسجد حرام سے چل کے مسجد اقصیٰ پر گیا ہوں، اور مسجد اقصیٰ سے ہو کے تھوڑے سے لمحے میں اسی رات واپس بھی آ گیا ہوں، اور آ کے پھر بستر پہ سو گیا اور اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی اور تہجد پڑھی. یہ بات کی ہے. اب بتاؤ کیا عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ یہ ابو جہل نے اور کفار و مشرکین نے، قریش نے سیدنا ابو بکر صدیق سے سوال کیا. یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں، شک کی جڑ کو کاٹتے ہیں اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی یقین رکھتے ہیں. میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے. بولیے کیا؟ ہنس پڑے. انہیں پوچھا آپ جواب دیں، کیا یہ بات عقل مانتی ہے، ماننے والی؟ تم ہنس رہے ہو. آپ مسکرائے، فرمایا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تم تو چھوٹی بات لائے ہو، کہ کہتے ہو کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک ہی رات کے چند لمحوں میں کوئی مکہ سے چل کے مسجد اقصیٰ جائے اور ہو کے واپس آ جائے. تم اس پر تعجب کرتے ہو، تو میں تو اس رسول کی زبان سے بن دیکھے اور بغیر عقل کے قبول کیے، میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں. وہ صبح و شام کہتے ہیں کہ رب نے میرے پاس وحی بھیجی ہے. میں نے آج تک نہ وحی لانے والے کو دیکھا ہے نہ وحی بھیجنے والے کو دیکھا ہے. میں بن دیکھے وحی لانے والے کو مان گیا ہوں، وحی بھیجنے والے رب کو مان گیا ہوں. مسجد اقصیٰ تو 4 قدم پہ کھڑی ہے. میں تو اس کے خدا کو مان گیا ہوں جس سے ملاقات کر کے آیا ہے. تم چھوٹی باتوں کا سوال کرتے ہو. وہ واپس مڑ گئے اور آپس میں کہنے لگے اس صدیق کے یقین کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا. ابو بکر کے اس دن تک وہ ابو بکر ہی تھے. جب یہ خبر آقا علیہ السلام کی مجلس میں پہنچی کہ کفار اور قریش مکہ نے، یا رسول اللہ آج ان قریش مکہ نے یہ سوال کیا اور سیدنا ابو بکر نے ان کو یہ جواب دے کے رد کر دیا. جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے کہا تم تو چھوٹی بات کا پوچھنے آئے ہو، میں تو اس کی بڑی بات کو مانتا ہوں دیکھے بغیر رب کو، تو جب یہ جواب دیا تو وہ نامراد ہو کر پلٹ آئے
اس دن میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو، یعنی بن دیکھے بڑی بات کی تصدیق کرنے والے۔ عزیزان محترم،